نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، آپ علامات قیامت کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے کچھ خاص علامات قیامت کا ذکر کیا۔ آج کی قسط میں ہم کچھ مزید علامات قیامت کا ذکر کریں گے، جن میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب بت پرستی کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی ایک اور خاص بڑی نشانی ہے کہ حجاز مقدس میں بھی بت پرستی شروع ہو جائے گی، اور قریباً وہی دور آ جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل تھا، یعنی وہی جہالت، وہی بت پرستی دوبارہ شروع ہو جائے گی، جس سے محسن انسانیت پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے قریب 1400 برس قبل انسانیت اور اہل عرب کو نجات دلائی تھی۔ چنانچہ اس ضمن میں آئیے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ بتوں کو نصب کر دیا جائے اور سب سے پہلے تہامہ کے علاقے حضیر کے لوگ بت نصب کریں گے۔ یہ حدیث مبارکہ کنز الاعمال میں موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 38604۔ آپ ہی سے روایت ہے کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت لمبے عرصے تک عیش و آسائش میں رہیں گے، یہاں تک کہ یمن کی طرف سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ریشم کی طرح نرم ہوگی اور مشک کی طرح خوشبودار ہوگی۔ یہ ہوا مسلمانوں کی روح نکال لے گی۔ اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ ہم کب تک اس دین پر قائم رہیں۔ چنانچہ لوگ دوبارہ پھر اسی قدیم مذہب کی طرف لوٹ جائیں گے، جس قدیم مذہب پر دور جاہلیت میں ان کے آباء و اجداد قائم تھے، اور جن چیزوں کی وہ پرستش کرتے تھے یہ لوگ بھی اب انہی کی پرستش کریں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے اس ضمن میں، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، گویا میں قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرین دیکھ رہا ہوں جو ذوالخلیصہ بت کے سامنے پرستش کر رہی ہوں گی۔ کتاب الفتن میں اس حدیث مبارکہ کا، اس روایت کا نمبر 1345 ہے۔ کتاب الفتن ہی کی ایک اور روایت کے مطابق اہل عرب میں بت پرستی 120 سال تک جاری رہے گی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرین ذوالخلیصہ کے پاس ہلنے لگیں گی۔ یہ ایک بت تھا جس کی زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے لوگ پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابی عمر دانی میں بھی اس کو
رقم کیا گیا، جلد 4 میں یہ موجود ہے، 423 25 نمبر اس کا حوالہ ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسند میں بھی موجود ہے، اور صحیح مسلم کتاب الفتن میں اس حدیث کا نمبر 51 ہے۔ معمر کہتے ہیں کہ امام زہری کے علاوہ دوسرے شیوخ نے یہ بیان کیا کہ اس بت کی جگہ آج کل ایک گھر بنا ہوا ہے، یعنی وہی بت جس کی پرستش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مطہرہ سے قبل قبیلہ دوس کے لوگ اور خاص طور پر ان کی خواتین کا ذکر ہے، جس بت کی پرستش کرتے تھے، اب قرب قیامت میں اثر نو اسی بت کو اس گھر میں، جہاں آج کل ایک گھر ہے، نصب کیا جائے گا، اور وہاں قرب قیامت میں قبیلہ دوس ہی کے لوگ اور خاص طور پر ان کی خواتین اس کی پرستش کریں گی، اور حدیث مبارکہ میں خاص طور پر ذکر ہے کہ ان کی سرین اس کے سامنے ہلیں گی، یعنی گویا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہندوستان میں بتوں کے سامنے ان کی خواتین رقص کرتی ہیں، ایسے ہی اس بت کے سامنے بھی قبیلہ دوس کی عورتیں ناچیں اور گائیں گی، الیاذ باللہ۔ یعنی قیامت سے پہلے ایک بڑی اور خاص نشانی یہ ہے کہ حجاز مقدس میں بت پرستی ایک بار پھر شروع ہو جائے گی۔ یہ بڑی ہی خاص اور عبرتناک نشانی ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی۔ اس کے علاوہ قیامت کی ایک اور خاص اور بڑی نشانی یہ ہے کہ نعوذ باللہ کھلے عام بدکاری ہوگی۔ چنانچہ حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان ایک لمبے عرصے تک عیش و عشرت میں رہیں گے، اور ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک آگ بھیجیں گے جو زمین کے کونے سے نکلے گی اور انسانوں، چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کو ملک شام میں جمع کرے گی۔ ہم یہ عدن کی آگ کے حوالے سے جو ہماری قسط ہے اس میں اس آگ کا ذکر کر چکے ہیں۔ یہ آگ ایک لمبے عرصے تک نہ بجھے گی، یہاں تک کہ شک کرنے والے کو شک ہوگا، اور جاہل یوں کہے گا کہ کوئی جہنم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جنت ہے، جو کچھ ہے بس یہی ہے۔ جو لوگ ملک شام چلے جائیں گے، انہیں نہ کسی کا حق معلوم ہوگا اور نہ ہی کسی فرض کا پتہ ہوگا، نہ ہی وہ کتاب اللہ اور نہ ہی سنت رسول اللہ سے واقف ہوں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ ان سے پاک دامنی اور وقار اٹھا لیا جائے گا اور برائی عام ہو جائے گی۔ نہ مرد اپنی بیوی کو پہچانے گا اور نہ بیوی اپنے شوہر کو۔ انسان اور جنات 100 برس تک گدھوں اور کتوں کی طرح بدکاری کرتے پھریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک عورت سے انسان اور جنات دونوں جمع کریں گے، اسی طرح مرد بھی ایک دوسرے سے بدکاری کریں گے، بتوں کی پوجا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل فراموش کر دیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص اپنے ساتھی سے کہے گا کہ آسمان میں کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ لوگ اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ برے ہوں گے۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1356 ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ چوپایوں کی طرح راستوں پر بدکاری کرنے لگیں
مرد مرد سے بدکاری کرے گا اسے عورتوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اور عورتیں عورتوں سے بدکاری کریں گی انہیں مردوں سے بے نیازی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تساہک سے کیا مراد ہے؟ لوگوں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا عورت عورت کے اوپر چڑھ کر رگڑے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابن حبان نے اس قول مبارک کو نقل کیا ہے اور اس کا نمبر ہے 1887۔ حضرت ابو امامہ بن سہل سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے سنا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ سڑکوں اور راستوں پر گدھوں کی طرح بدکاری کرتے پھریں گے۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1363 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت ایسے برے لوگوں پر قائم ہوگی جو نیکی کا حکم نہ دیں گے بلکہ برائی کا حکم دیں گے، ایسے ہی بدکاری کرتے پھریں گے جیسے گدھے کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر اسے تنہائی میں لے جا کر اس سے اپنی ضرورت پوری کرے گا۔ جب لوگوں کے پاس آئے گا تو یہ لوگ اسے دیکھ کر ہنسیں گے اور وہ انہیں دیکھ کر ہنسے گا۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1369 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دابۃ الارض مغرب سے طلوع شمس کے بعد نکلے گا، وہ نکلے گا تو ابلیس کو عین سجدہ کی حالت میں قتل کرے گا۔ اہل ایمان اس کے بعد 40 سال تک عیش و آرام سے رہیں گے۔ کائنات کی تمام چیزیں دونوں جہان کے پروردگار کی فرما بردار ہو جائیں گی، خواہ خوشی سے یا مجبوری سے۔ چنانچہ اہل ایمان تو خوشی سے فرما برداری کریں گے جبکہ کفار مجبوری سے۔ دابہ کے نکلنے کے 40 سال بعد اہل ایمان میں تیزی سے موت آئے گی یہاں تک کہ کوئی بھی مومن زندہ نہ رہے گا۔ تب کافر کہیں گے کہ ہم مومنوں سے خائف اور مرعوب تھے، اب تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے اور نہ ہی ہماری توبہ قبول ہوگی، پھر ہم کیوں نہ کھلے عام بدکاری کریں۔ چنانچہ کفار راستوں پر چوپایوں کی طرح بدکاری کرتے پھریں گے۔ ایک آدمی اپنی ماں، بیٹی اور بیوی کو لے کر کھڑا ہوگا۔ ایک آدمی اپنی ماں، بیوی اور بیٹی کو لے کر کھڑا ہوگا اور عام راستے پر جمع کرے گا۔ ایک شخص بدکاری کر کے اٹھے گا تو ایک دوسرا اس پر چڑھ جائے گا، نہ وہ روک ٹوک کرے گا اور نہ ہی اسے غیرت آئے گی۔ اس وقت سب سے افضل وہ شخص ہوگا جو یوں کہے گا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم راستے سے ہٹ کر یہ فعل کرتے تو بہتر ہوتا۔ لوگ اسی حالت میں رہیں گے یہاں تک کہ نکاح سے پیدا ہونے والوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے گا۔ اسی طرح جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی لوگ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عورتوں کا رحم 30 سال تک بانجھ کر دیں گے، لہٰذا کسی عورت کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا اور نہ ہی روئے زمین پر کوئی بچہ رہ جائے گا۔ سارے لوگ ولد الزنا ہوں گے اور نہایت ہی برے ہوں گے۔ انہی برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔
امام حاکم نے المستدرک الصحیح میں اس حدیث مبارکہ کو رقم کیا ہے، یہ جلد 4 ہے اور اس کا حوالہ نمبر ہے 521۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کسی مسلمان پر قائم نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی بچے پر قائم ہوگی، حتیٰ کہ جو شخص نکاح سے پیدا ہوگا قیامت اس پر بھی قائم نہیں ہوگی، بلکہ جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی یہ سب ولد الزنا ہوں گے، زنا کی پیداوار ہوں گے، اور کھلے عام جانوروں اور چوپایوں کی طرح، خنزیروں کی طرح یہ بدکاری کرتے پھریں گے اور بت پرستی کریں گے۔ انہی بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، الیاذ باللہ۔ قیامت کے حوالے سے ایک اور بڑی خاص نشانی کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب مدینہ المنورہ لوگوں سے خالی ہو جائے گا۔ چنانچہ اس حوالے سے کتاب الفتن از نعیم بن حماد میں ہے کہ ایک آگ مغرب کی طرف سے نکلے گی جو عریش تک پہنچے گی، جبکہ دوسری آگ مشرق کی طرف سے نکلے گی جو اس جگہ تک پہنچے گی۔ یہ آگ ایک لمبے عرصے تک نہ بجھے گی۔ یہ آگ ملک عرب میں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر نکلے گی اور یہ ملک شام میں داخل ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ تمام لوگوں کو جمع کر دے گی سوائے قبیلہ قیس کے 2 بدوؤں کے، جو اپنی بادیہ یعنی اپنی ہی بستی یا اپنے ہی گاؤں میں رہیں گے۔ ان میں سے ایک لوگوں کے نشان قدم پر چلے گا یہاں تک کہ یہ تھک جائے گا اور اس کو کوئی نہ ملے گا، چنانچہ یہ واپس اپنے ساتھی کے پاس لوٹے گا اور اسے صورتحال سے آگاہ کرے گا۔ پھر یہ دونوں مدینہ المنورہ آ جائیں گے، جسے مال، بھیڑ بکریوں، اشیاء خورد و نوش سے بھرا پائیں گے، لیکن کوئی بھی انسان وہاں موجود نہ ہوگا۔ لہٰذا دونوں یہ کہیں گے کہ ہم اس نعمت و آسائش کے شہر میں ہی رہیں گے۔ پھر ان دونوں کو بھی چہروں کے بل کھینچ کر ملک شام میں جمع کر دیا جائے گا۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1356 ہے۔ اسی طرح قیس بن ابو حازم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بخوبی یہ علم ہے کہ ان دونوں آدمیوں کا جو میری امت میں سب سے آخر میں ملک شام میں جمع ہوں گے۔ یہ دونوں ان گھاٹیوں میں سے کسی ایک گھاٹی میں اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ موجود ہوں گے کہ لوگوں کو اٹھا کر لے جایا جائے گا، لہٰذا وہ دونوں اپنی بھیڑ بکریوں کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ میں آ جائیں گے۔ تو ایک دوسرے سے یہ کہے گا، کیا تمہیں نقب الاحاب کا راستہ نہیں معلوم؟ دوسرا کہے گا کہ بالکل معلوم ہے۔ چنانچہ دونوں شہر میں داخل ہوں گے جہاں انسانوں میں سے کوئی بھی موجود نہ ہوگا، صرف جنگلی جانور ہوں گے جو لوگوں کے بستروں پر بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا یہ دونوں بھی لوگوں کے نشان قدم پر چل پڑیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ یہیں تک کتاب الفتن میں موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 1356۔
اس حدیث مبارکہ اور اس سے پہلے کتاب الفتن میں حضرت روایت ملاحظہ کی، اس سے اس بات کا بخوبی پتہ چلتا ہے کہ جب ملک یمن سے ایک آگ نکلے گی اور پھر ایک مغرب سے نکلے گی اور یہ دونوں لوگوں کو ملک شام میں جمع کر دیں گی، تو یہ وہ وقت ہوگا جب یہ دونوں لوگ وہاں سے ملک شام جانے کی بجائے مدینہ المنورہ کا رخ کریں گے، لیکن یہ حیران ہوں گے کہ مدینہ المنورہ اس وقت لوگوں سے بالکل خالی ہوگا، اور مدینہ المنورہ میں صرف بھیڑ بکریاں ہوں گی، جنگلی جانور ہوں گے اور اشیاء خورد و نوش ہوں گی، اور جنگلی جانور ہی لوگوں کے گھروں میں آباد ہوں گے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر یہ وہیں رہنے کا فیصلہ کریں گے، لیکن پھر ان لوگوں کو بھی زبردستی ملک شام میں پہنچا دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ میری امت کے وہ آخری 2 افراد ہوں گے جو مدینہ المنورہ سے نکلیں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بڑی واضح ہے، بہت ہی واضح ہے کہ اللہ رب العزت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے شہر مدینہ پر یہ خاص رحمت ہے کہ قیامت مدینہ اور اہل مدینہ پر قائم نہ ہوگی، لیکن چونکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، قیامت سے پہلے تمام انسانوں کو ملک شام میں جمع کیا جائے گا، اور پھر آپ گزشتہ ایک ساتھ میں نشانیوں کا بھی ذکر سماعت فرما چکے کہ کس طرح قیامت سے پہلے تمام اہل ایمان کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ انتہائی برے لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ تو اس سارے قدرت کے بندوبست سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشیت ایزدی میں یہ ہے کہ قیامت تو اس کے وعدوں کے مطابق قائم ہونی ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ اس شہر میں لوگوں پر قیامت قائم کرے جس شہر کو اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن بنایا گیا، بلکہ لوگوں پر قیامت قائم کرنے کے لیے لوگوں کو مدینہ المنورہ سے زبردستی بے دخل کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان دونوں بدوؤں کو جو وہاں رہنے کا فیصلہ بھی کر لیں گے، ان کو بھی وہاں سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب کے شہر پر قیامت قائم کرے۔ سبحان اللہ، یہ محبت الہی کی ایک خاص دلیل ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قیامت اور ہر جگہ پر قائم ہوگی، لیکن مدینہ المنورہ پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ بڑی ہی خاص نشانی ہے قیامت سے پہلے کی، اور عموماً آپ نے اس کا ذکر آج تک سماعت نہیں کیا ہوگا۔ یقیناً اہل ایمان کو اور اہل دل حضرات کو، اہل محبت کو یہ بات بے حد راحت اور ایمانی لطافت سے سرفراز کرے گی کہ قیامت مدینہ پر قائم نہیں ہوگی، بلکہ مدینہ میں رہنے کی خواہش کرنے والوں کو بھی، ان دونوں بدوؤں کو بھی قیامت سے پہلے مدینہ سے نکال دیا جائے گا، اور مدینہ میں صرف بھیڑ بکریاں ہوں گی، لوگوں کے خالی گھر ہوں گے اور اشیاء خورد و نوش ہوں گی۔ تو سامعین محترم، یہ بڑی خاص بات ہے، اور اس خاص بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے تقدس کا کتنا خیال ہے، اور اللہ کو حضور کے شہر کے در و دیوار سے بھی کتنی محبت ہے۔ اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ قیامت زمین پر قائم ہوگی، اور وہ لوگ جو صدیوں سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ مدینہ زمین تو ہے ہی نہیں، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے،
تو وہ بات بالکل درست ہے۔ قیامت زمین والوں پر، اہل زمین کے لیے قائم ہوگی، جبکہ مدینہ تو جنت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل سے یہ قطع ارض قیامت سے محفوظ اور مامون رہے گا۔ اس قسط میں اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی قسط میں ہم قیامت کے حوالے سے، قیامت کے روز کیا باتیں وقوع پذیر ہوں گی، کس طرح کے حالات ہوں گے، اس حوالے سے کچھ معروضات پیش کریں گے۔ والسلام۔